تقدیر کے اوپر میرا ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے، اس پر بعض بھائیوں نے کومنٹس کیے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے جنت میں اور جہنم میں جانے والوں کا، تو پھر قیامت کے دن کس چیز کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے طالب علم کا تو استاد کو 5-6 ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہونے والا ہے یا نہیں ہے، تو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کو کیسے پتہ چل گیا اور کیسے اس نے لکھ دیا؟ یہ تو بات ہمیں آپ کی نہیں سمجھ آئی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ پروردگار کا اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا۔ اس کو کسی سے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہر شے کا علم پہلے سے موجود ہے اور پتہ ہے اس کو جو ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو نہیں ہوا اس کا بھی پتہ ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اس کا بھی پتہ ہے۔ کوئی کائنات کے ذرے سے چھوٹی کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز ہے نا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعض بھائیوں نے جو سوال اٹھایا ہے ان کو اللہ رب العالمین کے علم کا حقیقت میں اندازہ نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا تو پھر وہ یہ سوال کبھی نہ اٹھاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے ہی طے شدہ ہے تو پھر جنت اور جہنم میں جانا ہے کس نے، تو پھر یہ قیامت والے دن کس چیز کے فیصلے ہونے ہیں، پھر ترازو کیا لگنا ہے قیامت والے دن۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، یہ تو مانتے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ کمنٹ کرنے والے بھائی، استاد کو 6 مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا اور یہ پاس ہوگا، اس نے اپنی ڈائری پر لکھ لیا کہ یہ بچہ فیل ہوگا۔ اب آپ خود ہی غور کریں، جب اس نے لکھ دیا کہ فیل ہوگا تو اب بچے کی فیس بھرنا، داخلہ فیس بھرنا، بچے کا وقت لگانا، بچے کا سیاہی ضائع کرنا، کاغذ ضائع کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے لکھا گیا ہے کہ فیل ہو جانا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ضائع کیا جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، لیکن پروردگار نے یہ چیز کسی کو بتائی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جن کو اللہ مالک الملک نے دنیا میں بھیج کر پیدا کر کے سیدھی اور الٹی راہ دونوں کا واضح اور صاف رہنمائی کر کے یہاں پر لا کر مکمل اختیار دیا ہے نا، اللہ کو تو پتہ تھا کس نے اس اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن یہ پروردگار نے ان لوگوں پر بھی تو حجت قائم کرنی ہے نا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت والے دن بہت سے لوگ ہوں گے جو پروردگار کے سامنے یہ کہہ دیں گے، نہیں ہم نے تو یہ بات بولی نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہم نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، تو یہ تو لکھنے والوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین زبان پر منہ پر مور لگا دے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، پھر ہاتھ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے، پھر ٹانگیں بھی بولنا شروع ہو جائیں گی، پھر رانیں بھی بولنا شروع ہو جائیں گی، پھر جسم کا ایک ایک عضو بولنا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ تیری نافرمانی اور یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے اس لیے مقرر کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بندہ کل قیامت کے دن انکار نہ کر سکے، وہ لکھا ہوا سارا اس کے سامنے آ جائے، اور یہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا تو علم ہے ہی ہے۔ اور اللہ نے دنیا کو، میں نے پہلے بھی بتایا اس کلپ میں بھی، شاید ان بھائیوں نے بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے باریکی سے سننے کی کوشش نہیں کی۔ میں پھر دوبارہ دعوت دیتا ہوں ان کمنٹس کرنے والوں کو ایک مرتبہ دوبارہ سنیں اس کو اور بڑے غور سے سنیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن بندوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا، میں جہنم میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں؟ بندوں کو تو نہیں پتہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اگر اللہ رب العالمین کو بتا دیتا تیرا میں نے یہ لکھا ہے، تیرا وہ لکھا ہے، پھر تو امتحان کا مطلب ہی ختم ہو جانا تھا۔ ان کو اختیار دیا ہے، انہوں نے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ سیدھا اختیار، سیدھی راہ پر چلنے کا اختیار استعمال کر لیتے یا الٹی راہ پر چلنے کا اختیار کر لیتے۔ رب نہ کسی کو سیدھی راہ پر زبردستی چلاتا ہے، نہ الٹی راہ پر زبردستی چلاتا ہے، اس نے تو امتحان کا بنایا، اور امتحان کا حصہ ہی یہ ہے کہ ان کو بتایا نہ جائے کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو ان کو جب قیامت کا دن ہوگا پھر ان کو بتانے کے لیے رب العالمین یہ سارا سسٹم قائم کرے گا اور اس حساب و کتاب کے مرحلے سے گزارے گا۔ امید ہے انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔